نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133 اور 134 پڑھیں گے۔ دونوں آیات کا خلاصہ یہ ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کو بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلا توقف خود کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد آگے چلی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا کہ جب یعقوب علیہ السلام کو جو حضرت اسحاق کے بیٹے تھے ان کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو یہ اسی طریقہ پر رہے جس طریقہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اپنی وفات کا وقت وصیت کی تھی، تو اسی طریقہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی وفات کے وقت اپنی اولاد کو وصیت کی۔ اور یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی آگے اولاد، یہ چار نسلیں مسلسل ایک ہی عقیدہ پر رہی ہیں، ایک ہی طریقہ پر رہی ہیں جن کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اور اس میں جو بنیادی طور پر بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر توحید کا بیان ہے، یہاں پر نجات کا مدار توحید کو قرار دیا گیا ہے۔ اس میں یہودیت کو قبول کرنا یا عیسائیت کو قبول کرنا اس میں کہیں بھی مذکور نہیں ہے۔ جو یہودی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وفات کے وقت ہمیں یہ وصیت کی تھی کہ تم یہودیت پر قائم رہنا، اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت یہ وصیت کی تھی کہ تم نصرانیت پر قائم رہنا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کے ذریعے سے بیان کیا ہے، ایک سوال کے ذریعے سے پوچھا ہے کہ کیا تم اس وقت موجود تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب تھا اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ تم یہودیت پر قائم رہنا یا نصرانیت پر قائم رہنا؟ تو اس کا جواب یقیناً نفی میں ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ جو یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 134 کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا آخرت کے متعلق مواخذہ کا قانون ہے، اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اس میں بھی یہود و نصارہ کا رد ہے کہ یہود و نصارہ یہ کہتے تھے کہ ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو ملا کرتی ہے، اور اسی طریقہ سے ماں باپ کی نیکیوں کا اجر بھی اولاد کو خام خواہ ہی ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس شخص نے عمل کمایا ہے اس کے عمل کا نتیجہ اسی کو ملنے والا ہے، اس کا ثواب بھی اسی کو ملے گا، اور اگر کسی نے کوئی برائی کی ہے تو اس کا عذاب بھی، اس کا وبال بھی اسی پر ہی آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت سے متعلق جو مواخذہ کا قانون ہے اس کو آیت نمبر 134 کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ام کنتم، ام کا مطلب کیا، کنتم تم تھے، شہداء حاضر، اذ جب، حضر آئی، یعقوب علیہ السلام کو، الموت موت، یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہمیں یہودیت پر قائم رہنے کی نصیحت کی تھی اور وصیت کی تھی، تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ یعنی تمہارا تو اس وقت وجود ہی نہیں تھا، تو لہٰذا تمہارا دعویٰ اس کی کلی یہاں پر ہی کھل جاتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کب فوت ہو رہے ہیں اور تمہاری پیدائش کب ہو رہی ہے، تمہیں کب حضرت یعقوب علیہ السلام ملے یا تمہیں ان کی صحبت کہاں نصیب ہوئی ہے، تو اس وقت تو تم موجود ہی نہیں تھے۔ ہاں البتہ انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں یہودیت پر قائم رہنے کا یعقوب علیہ السلام نے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تفصیل بیان کی کہ انہوں نے یہودیت کی تو بات ہی نہیں کی، انہوں نے جو بات کی اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اذ قال، اس کا مطلب جب، قال کہا، لبنیہ اپنے بیٹوں سے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون، کس کی عبادت کرو گے تم، من بعدی، میرے بعد،
یعنی میں اپنی زندگی میں تو تمہیں سمجھاتا رہا ہوں، بتاتا رہا ہوں، شریعت کے احکام سکھلاتا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر وحی کی، جو مجھے سمجھایا، جو مجھے بات بیان کی، وہ تو میں تمہیں بتاتا رہا ہوں، اور میرے سامنے تم اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہو. لیکن ما تعبدون من بعدی، میری وفات کے بعد پھر تمہارا طریقہ کیا ہوگا؟ پھر تم کس پر قائم رہو گے؟ پھر تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، تیرے الہ کی، و الہ آبائک، اور تیرے آبا کے الہ کی. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ بیٹوں نے اپنے باپ کو تسلی دی کہ جس طریقہ پر ہم اب قائم ہیں ہم اسی طریقہ پر قائم رہیں گے. جو آپ کے باپ، یعنی آپ کا الہ ہے، آپ کے باپ دادا کا الہ ہے، ہم اسی طریقہ پر قائم رہیں گے اور اسی کی عبادت کریں گے. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور تیرے آبا کی. آبا میں کون ہیں؟ ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے الہ کی، و اسماعیل، اور اسماعیل کے الہ کی، و اسحاق، اور اسحاق کے الہ کی. الہ واحدہ، جو کہ اکیلا الہ ہے. الہن واحدہ، اکیلا الہ ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم لہو، اسی کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں. تو اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ جو باپ ہے، دادا ہے، ان سب کو عربی زبان میں باپ اب کے معنی میں لیا جاتا ہے. یعنی یوں سمجھ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے باپ اور دادا کے الہ کی عبادت کریں گے. نعبد الہ کا و الہ آبائک، آپ کے الہ کی اور آپ کے آبا کے الہ کی. تو جو باپ حقیقتاً باپ ہوتا ہے اس کے لیے بھی اب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو دادا ہوتا ہے اس کے لیے بھی اب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو پردادا ہوتا ہے اس کے لیے بھی اب کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے. یہاں سے ایک فقہی مسئلہ وہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کی اولاد نہیں ہوتی، اس کا باپ اس کا وارث بنتا ہے. اور اگر بالفرض باپ فوت ہو گیا ہو، دادا موجود ہو، تو اس کا وارث اس کا دادا بنے گا. اور اگر بالفرض یعنی باپ اور دادا دونوں فوت ہو گئے، پردادا زندہ ہے، تو پردادا اس کا وارث بنے گا. تو یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ آبا میں جو بھی جتنا اوپر جائے گا تو وہ سب آبا ہی کہلائیں گے. اسی طرح جو کا لفظ ہے، ماں کا لفظ، وہ اسی طرح سب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی ماں کے لیے بھی، نانی کے لیے بھی، پڑنانی کے لیے بھی، یہ سب کے لیے کا لفظ ہی استعمال کیا جاتا ہے. اور کی جمع امہات آتی ہے تو وہ سب لفظ امہات کے لیے استعمال ہوں گے. اور اب کی جمع آبا آتی ہے تو آبا کے لیے بھی اسی طرح پوری نسل میں جہاں تک بھی اوپر چلے گا سلسلہ، وہ آبا کا لفظ ہی استعمال ہوگا. ایک مسئلہ یہاں پر اور سمجھ لیں، وہ یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم کس الہ کی عبادت کرو گے، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ تو انہوں نے یہ بات کہی. یوں صاف جملہ کہہ سکتے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو مسئلہ حل ہو جاتا. انہوں نے یہ بات نہیں کہی، بلکہ انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے اور آپ کے باپ دادوں کے الہ کی عبادت کریں گے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ تقلید میں دیا ہے. یعنی ہمارے باپ دادا کا جو مذہب چل رہا ہے، ہمارے باپ دادا کا جو طریقہ چل رہا ہے، ہم اسی طریقہ پر کاربند رہیں گے، انہی کی تقلید کریں گے، انہی کی پیروی کریں گے اور انہی کے الہ کی عبادت کریں گے جو جس طرح وہ عبادت کرتے رہے ہیں. تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ اگر ہو تقلید اللہ کی اطاعت کے لیے، اگر تقلید اللہ کی فرما برداری کے لیے ہو تو یہ مذموم نہیں ہے. تقلید کا ایک اور معنی وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اس چیز کی پیروی کرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا،
کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم پیروی کریں گے اس کی جو ہمارے باپ دادا کا دین ہے۔ تو اگر باپ دادا کا دین وہ اللہ کے نازل کردہ دین سے الگ ہو اور پھر آدمی اپنے باپ دادا کی تقلید کرے تو یہ بری ہے، لیکن اگر باپ دادا کا دین وہی ہو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو پھر باپ دادا کی تقلید کرنا بری نہیں ہے۔ تو ہم جو تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم قرآن کو چھوڑ دیں یا حدیث کو چھوڑ دیں یا سنت کو چھوڑ دیں، بلکہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید اس لیے کرتے ہیں کہ ہم قرآن اور سنت کو صحیح طریقہ سے سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں۔ کیا ہم تقلید اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نماز چھوڑیں؟ بلکہ ہم تو نماز پڑھنے کے لیے تقلید کرتے ہیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہوگا، وضو کا طریقہ کیا ہوگا، فرائض کیا ہوں گے، سنتیں کیا ہوں گی، واجبات کیا ہوں گے، زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے گی، کتنے نصاب پر زکوٰۃ ہوگی، حج کس طرح ادا کیا جائے گا۔ ہم اس لیے تقلید تھوڑی کرتے ہیں کہ ہمیں حج سے بچنے کا طریقہ بتا دیں، ہمیں زکوٰۃ سے بچنے کا طریقہ بتا دیں، ہمیں روزے سے بچنے کا طریقہ بتا دیں۔ ہم اس لیے تقلید نہیں کرتے، ہم تقلید اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے احکامات کو پورا کر سکیں، اور اگر اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے تقلید کی جائے تو یہ مذموم نہیں ہے، یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے، سنت ہے، ان کی اولاد کا طریقہ بھی یہی ہے۔ تو آگے جو آیت نمبر 134 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو آخرت کے مواخذے کا قانون ہے اس کو اللہ نے بیان فرمایا، تلک امتن، وہ ایک گروہ تھے، قد خلت، جو گزر چکے، وہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا، لہا ما کسبت، لہا اس کے لیے، ما جو کسبت اس نے کمایا، اردو زبان میں بھی کسب معاش کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کسب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کمانا۔ لہا ما کسبت، جو انہوں نے کمایا اس کا فائدہ اسی کو پہنچنے والا ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، واو کا مطلب اور، لکم تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم کماؤ گے، ولا تسألون اور تم سوال نہ کیے جاؤ گے، عما کانوا یعملون ان کاموں سے متعلق جو وہ کرتے تھے۔ تو یہ اللہ نے جو قانون بیان کیا ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے، اگرچہ اس کا سیاق ماقبل کے لحاظ سے ہے کہ دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو توحید کی وصیت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو توحید پر مرنے کی وصیت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو اگر تم نے ان کا طریقہ چھوڑ دیا تو وہ تو اپنی جو ذمہ داری تھی وہ پوری کر چکے، اگر تم نے ان کا طریقہ چھوڑا تو تمہارے اوپر گرفت ہوگی اور ان کا فائدہ تمہیں نہیں پہنچنے والا۔ اور اگر بالفرض خدا نہ خواستہ کسی کا باپ دادا برے ہوں اور اس آدمی نے اچھے اعمال کیے ہوں تو ان باپ دادا کی برائی کا وبال اس اولاد پر نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کما رہے ہو۔ تو اصول اگرچہ اس یعنی اس سیاق میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے اصول یہی ہے کہ جس نے جو عمل کیا ہے اس کا ثواب یا اس کا وبال وہ اسی کو ملنے والا ہے، کسی دوسرے پر اس کا ثواب یا اس کا وبال نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔